اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وہو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زہرا کلاسز سال اول کے لیے قرآن کریم کا 5واں درس ہے، جس میں سورہ مبارکہ ناس کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ سورہ مبارکہ ناس کا شان نزول، اس کے پڑھنے کی فضیلت، اس میں کس چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، انشاءاللہ آج کے درس میں یہ سب پڑھیں گے۔ اس سے پہلے قرآن کریم کے سورہ مبارکہ حمد کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں بہت سی فضیلتیں، بہت سی حدیث، بہت سے فضائل ہماری نظروں سے گزرے، اس کے فوائد جسے ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ قرآن شفا ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن سے ہمیں متمسک ہونے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کریم کو نافذ کریں، روزانہ اس کی تلاوت کریں اور اس کے معنی مطالب پر عمل کریں۔ قرآن جو ہم سے چاہ رہا ہے، جو تقاضا کر رہا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ایسے قاریان قرآن پر خداوند عالم لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن خود لعنت بھیجتا ہے ان لوگوں پہ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ یہ حدیث میں آیا۔ تو انشاءاللہ قرآن کریم کو پڑھیں بھی اور ان کے تقاضوں کو پورا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھنے سے ہماری زندگی میں سکون بھی آئے گا، رحمت بھی آئے گی اور برکت بھی آئے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن بھی سکیں گے۔ جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر رحمت و برکت کے فرشتے آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن جب پڑھا جائے تو پہلے باوضو ہونا چاہیے۔ تو آج سورہ مبارکہ ناس کے بارے میں پڑھتے ہیں، جس کے شان نزول کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیمار ہوئے تو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحکم الہی آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے آپ دونوں فرشتے جو تھے جبرائیل اور میکائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جبریل علیہ السلام آپ کے سرہانے اور میکائیل علیہ السلام آپ کے پایتی کھڑے ہو گئے، اور سورہ ناس اور سورہ فلق جن کو ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے دو سورے جن کو اگر ملا کے نام لیا جاتا ہے تو اس کو معوذتین کہتے ہیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق کو معوذتین کہتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے آنے کے بعد جو تھے انہوں نے معوذتین کی تعلیم دی کہ ان دونوں سوروں کو لکھ کر بعنوان تعویذ بھی اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ شر شیاطین جنی و انسی سے محفوظ رہیں۔ شر شیاطین یعنی شیاطین کے شر سے، یہ شیاطین جو ہیں جنی بھی ہو سکتے ہیں اور انسی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جنات سے بھی ہو سکتے ہیں، انسان میں بھی شیاطین ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں رسول اللہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے سورہ ناس اور سورہ فلق کی تعلیم دی، اور یہ بھی کہا کہ
ان سوروں کو لکھ کر بعنوان تعویذ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ شر شیاطین جنی و انسی سے محفوظ رہیں۔ لہذا جب آن حضرت نے ایسا کیا تو آپ کو اس مرض سے نجات ملی ہے۔ یہ جو ہے بحوالہ مجموع البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 569 569 میں ہے۔ تو اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل و میکائیل کو بھیجا۔ جبرائیل سرہانے رسول اللہ کے کھڑے ہوئے، میکائیل آپ کے پایتی کھڑے ہوئے، سورہ معوذتین کی تعلیم دی اور ان دونوں سوروں کو بعنوان تعویذ بھی اپنے پاس رکھنے کی جو ہے تعلیم دی اور تاکید کی۔ اس کا فائدہ یہ بیان کیا کہ آپ شر شیاطین جنی انسی سے محفوظ رہیں گے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو آپ کو اس مرض سے شفا ملی ہے۔ یہاں پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سورہ معوذتین کسے کہتے ہیں؟ سورہ معوذتین کسے کہتے ہیں؟ اسے لکھیے، اس کا جواب لکھیے۔ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات امام حسن اور امام حسین علیہم السلام جو ہے یہ دو لوگوں کے بارے میں، اگر ایک نام ہوتا تو علیہ السلام ہوتا، لیکن دو نام آئے ہیں امام حسن اور امام حسین، تو یہ علیہم السلام پڑھا جائے گا۔ اگر ایک ایک پڑھیں گے تو پڑھیں گے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، لیکن جب دو مل جائیں گے تو گرامر کے اعتبار سے اسے علیہم السلام پڑھا جائے گا، اور اگر تین ہو جائیں گے تو علیہم السلام پڑھا جائے گا۔ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو نظر بد سے بچانے کے لیے سورہ ناس اور سورہ فلق کو دونوں شہزادوں پر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے نواسوں کو، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو نظر بد سے بچانے کے لیے سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر اپنے شہزادوں پر دم کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے، خود نظر بد سے بچنے کے لیے، اپنے خاندان والوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے، اپنے اہل خانہ کو نظر بد سے بچانے کے لیے ہمیں بھی سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنا چاہیے۔ کب کس کی نظر لگ جائے، اور نظر بد جب امام حسن اور امام حسین کو بچانے کے لیے رسول اللہ نے نظر بد سے بچانے کے لیے ان سوروں کی تلاوت کی ہے اور ان سوروں کو پڑھ کر دم کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ اپنے لیے اور اپنے بچوں اور اپنے اہل و عیال کے لیے نظر بد سے بچانے کے لیے سورہ مبارکہ ناس اور سورہ مبارکہ فلق کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اہل خانہ جو ہیں وہ، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے نظر بد سے محفوظ رہیں۔ تو یہ شان نزول میں دو واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ جبرائیل اور میکائیل آیا اور انہوں نے تعلیم دی اور یہ کہا کہ بعنوان تعویذ اس سورہ کو اپنے پاس رکھا کریں تاکہ آپ شیاطین جنی انسی سے محفوظ رہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں کی نظر سے بھی بچانے کے لیے اور شیاطین کے شر سے بھی بچانے کے لیے ہمیں سورہ مبارکہ ناس اور فلق پڑھنا چاہیے، جو قرآن کریم کا مختصر سا سورہ ہے۔
اگر اسے حفظ نہیں کر سکتے، یاد نہیں کر سکتے، تو ہمیں موبائل میں اپلیکیشن ہوتی ہے، یا قرآن کریم کو اٹھا کر پڑھیں اور پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ اگر قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھیں گی تو اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو کوئی قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس قرأت کی وجہ سے ان کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھیں گے، جسے ناظرہ قرآن کہتے ہیں، تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں بھی ملے گا اور ہمارے والدین کو بھی ملے گا۔ سورہ ناس کے فضائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورے کو کسی بھی درد پر پڑھے گا تو اس کو اس درد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آرام ملے گا، اور یہ سورہ پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے۔ انسان بہت سے درد میں مبتلا رہتا ہے، سر درد ہے، بدن کا درد ہے، ہاتھ کا درد ہے، آنکھ کا درد ہے، ناک کا درد ہے، دانت کا درد ہے، بہت سے دردوں میں انسان مبتلا رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورے کو کسی بھی درد پر پڑھے گا تو اس کو اس درد میں اللہ تعالی کے حکم سے آرام ملے گا، اور یہ سورہ پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے۔ جیسے قرآن کریم کا سورہ الحمد شفا ہے، ایسے ہی سورہ ناس بھی شفا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی شفا کا انتظام قرآن کریم کی قرأت سے کریں، ان کی تلاوت سے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس سورے کو سوتے وقت پڑھے گا وہ صبح تک اللہ تعالی کی امان میں رہے گا، اور یہ سورہ ہر درد، الم و آفت سے بچاتا ہے، اور یہ سورہ پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہاں پر ایک حدیث اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس سورے کو سوتے وقت پڑھے گا تو وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گئے، اور یہ سورہ ہر درد، الم اور آفت سے بھی بچاتا ہے۔ یہ سورہ پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب سونے لگیں تو سب سے پہلے، سونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سونے سے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ وضو کر کے اگر ہم سوتے ہیں تو رات بھر ہمارا سونا عبادت الہی میں لکھا جاتا ہے۔ اور سونے سے پہلے سورہ مبارکہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ کی 3 مرتبہ تلاوت کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں رات بھر ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ فقط 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، سورہ احد، سورہ توحید، یہ ایک ہی نام ہے۔ اگر سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں یہ ملنے والا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ایک رات میں ختم قرآن کا ثواب ملنے والا ہے۔ تو سونے سے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے تاکہ پوری رات عبادت میں شمار ہو۔ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا چاہیے تاکہ ختم قرآن کا ثواب ہو۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ناس کے فضائل میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص سوتے وقت اس سورے کو پڑھے گا تو وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا، وہ سلامتی میں رہے گا، وہ حفاظت میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کی کو امان دے دے، اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کر لے، اسے کوئی جو ہے ضرر نہیں دے سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں، سلامت رہنا چاہتے ہیں، امن و امان میں رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے سورہ مبارکہ ناس کی تلاوت کر کے سوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں گے۔ اور یہ سورہ ہر درد، الم اور آفت سے بھی بچاتا ہے، اور پڑھنے والوں کے لیے بھی شفا ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورے کو رات میں اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے تو وہ جنات اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو اس سورے کو لکھ کر چھوٹے بچوں کے گلے میں پہناتا ہے تو وہ بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیاطین سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہاں پر چھٹے امام نے یہ فرمایا کہ اس سورے کو رات میں اپنے گھر میں تلاوت کرو۔ تلاوت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جنات اور اس کے وسوسے سے انسان محفوظ رہے گا، اور اس سورے کو لکھ کر اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں پہنانا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچے شیاطین سے محفوظ رہیں گے۔ بچے جو روتے ہیں اس کے بہت سے اسباب بیان کیے گئے ہیں، کہ وہ ڈرتے ہیں، انہیں ڈرایا جاتا ہے، وہ کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے روتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کے گلے میں سورہ مبارکہ ناس اور فلق ڈالیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، شیاطین کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی سورہ توحید، سورہ ناس، سورہ فلق کو روزانہ صبح و عصر کے وقت تین تین بار تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی کہ نماز صبح کے بعد اور نماز عصر کے بعد ہمیں سورہ توحید یعنی سورہ احد، قل هو اللہ احد، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، یہ تین سورے ہیں۔ ان تین سوروں کو اگر ہم نماز صبح کے بعد اور نماز عصر کے بعد تین تین مرتبہ تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہمیں بے نیاز کر دے گا۔ ہمیں جو ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، ہمیں کسی کی محتاجگی ہی نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ تو آج کے زمانے میں انسان کو چاہیے کہ ہم کسی سے سوال کر کے رسوا نہ ہوں، ہم کسی سے کوئی چیز مانگ کر رسوا نہ ہوں، بلکہ ہمیں وہ چاہیے کہ جو قرآنی اور الہی پیغام ہے اس پر عمل کریں تاکہ ہم ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں اور ہم زمانے میں سرخرو رہیں، مطمئن رہیں۔ جب ہم اللہ سے لو لگائیں گے اور اللہ ہمیں عطا کرے گا تو ہم مطمئن رہیں گے، خوشحال رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ ہی سے تعلقات کو منقطع کر لیں گے اور اللہ کی ہی بات نہ مانیں گے تو ہم ہر جگہ پریشان رہیں گے، اور یہ پریشانی بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں، کلام اللہ سے لو لگائیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ اس کا بتایا ہوا راستہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی نماز صبح اور نماز عصر کے بعد تین تین بار سورہ توحید، سورہ ناس، سورہ فلق کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا، جو چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ میسر کر دے گا، اسباب مہیا کر دے گا، راہ ہموار کر دے گا۔ تو جو اللہ کی طرف سے مل جائے گی اس ہی میں سکون اور اطمینان ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں دوسرا سوال یہ لکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شیاطین سے محفوظ رکھنے کے لیے کون سا سورہ ان کے گلے میں پہنائیں۔ ہم اپنے بچوں کو شر شیاطین محفوظ رکھنے کے لیے کون سا سورہ تعویذ بنا کر پہنائیں۔ اب یہاں پر طریقہ تلاوت،
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی سورہ ناس کی تلاوت کرو تو اپنے آپ میں کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں. یعنی کہ جب ہم سورہ ناس پڑھنے جائیں، سورہ ناس میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. جب یہ سورہ ہم پڑھیں تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں کہو، اپنے آپ سے کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ میں ہوں. جب سورہ پڑھا جائے گا تو کیا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، اور جب یہ سورہ پڑھیں تو کہیں کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. اور جب بھی سورہ فلق کی تلاوت کرو تو اپنے آپ میں کہو کہ میں کائنات کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں. سورہ ناس پڑھیں تو انسان کے پروردگار کی پناہ، اور جب سورہ فلق پڑھیں تو کائنات کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں. یہ دو سورے ہمیں روزانہ پڑھنے ہیں، اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں. ایک تو شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے، دوسرے نظر بد سے محفوظ رہیں گے، اور تیسرے یہ کہ ہم ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عطا کر دے گا کہ ہم ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے. تو جب یہ دو سورے پڑھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سورہ ناس پڑھیں تو یہ کہیں کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، اور جب سورہ فلق پڑھیں تو کہیں میں کائنات کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں. شیطانی وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان فرزند آدم کے قلب کا مطلب دل ہوتا ہے، فرزند آدم یعنی اولاد آدم. بے شک شیطان فرزند آدم علیہ السلام کے قلب پر مہر لگانے والا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان فرار اختیار کر لیتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے تو شیطان اس کے قلب پر قابو پا لیتا ہے. یہی شیطانی وسوسہ کہلاتا ہے. تو یہاں تیسرا سوال یہ ہے کہ شیطانی وسوسہ کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ شیطانی وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ شیطانی وسوسہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، راہ فرار اختیار کرتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے تو شیطان اس کے دل پر قابو پا لیتا ہے. اور انسان کے دل پہ شیطان اگر قابو پا گیا تو یہ شیطانی وسوسہ کہلاتا ہے. ہمیں دنیاوی زندگی میں اپنے دل پر جو ہے، اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھنا ہے. یہ دل اگر اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے گا تو شیطان اس دل پر قابو پا جائے گا. جب شیطان قابو پا جائے گا تو ہم ہر گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، ہم لوگوں کو بہکائیں گے بھی، ہم نماز کو وقت پہ پڑھیں گے نہیں، قرآن نہیں پڑھیں گے. اس لیے کہ جب شیطان دل پہ قابو پا لیتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے. لیکن اگر شیطان کو اپنے قابو میں نہیں رکھنا ہے، شیطان کے قابو میں ہمیں نہیں جانا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں یاد خدا ہوگا تو ہم تقوی الہی اختیار کریں گے، پرہیزگار رہیں گے، تلاوت قرآن پڑھیں گے، وقت پہ نماز پڑھیں گے، اپنی اولاد کا خیال رکھیں گے، اپنے گھر میں صفائی کا انتظام کریں گے، اپنے والدین کا خیال رکھیں گے. یہ یاد خدا ہوگی تو ہم ہر نیک کام میں آگے بڑھیں گے. لیکن اگر یاد خدا نکل گئی تو پھر شیطان اس دل پہ قابو پا جائے گا. جب شیطان دل پہ قابو پا جائے گا تو ہم نماز کے وقت دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، ہم تلاوت قرآن کے وقت دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو یاد خدا سے پر کریں.
یاد خدا ہمارے دلوں میں ہر وقت رہے تاکہ شیطان نہ آنے پائے۔ تو شیطانی وسوسہ یہی ہے کہ انسان جب یاد خدا سے اپنے دل کو خالی کر لیتا ہے تو شیطان اس دل پر قابو پا جاتا ہے۔ شیاطین جنی و انسی، شیطان جو ہے وہ جنات سے بھی ہوتے ہیں، انسان میں سے بھی ہوتے ہیں، دو طرح کی مخلوق ہے۔ وما خلقت الجن والانس، ہم نے جو ہے دو طرح کی مخلوق پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جنات ہیں اور انسان ہیں۔ تو شیاطین جو ہیں جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے قلب کے دو کان ہوتے ہیں، ایک پر فرشتہ معین ہوتا ہے، دوسرے پہ شیطان معین ہوتا ہے۔ ایک اسے کسی کام پر ابھارتا ہے، دوسرا اسے اس کام سے منع کرتا ہے۔ اور انسانوں میں شیاطین انسی بھی ہیں جو لوگوں کو گناہوں پہ ابھارتے ہیں، جس طرح شیاطین جنی کرتے ہیں۔ یعنی دو طرح کے شیطان ہیں اور دونوں جو ہے برائیوں کی جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ تو امام نے یہاں فرمایا کہ ہر انسان کے دل کے دو کان ہوتے ہیں، ایک پہ فرشتہ معین ہوتا ہے، دوسرے پہ شیطان معین ہوتا ہے۔ ایک اسے کسی کام پر ابھارتا ہے، دوسرا اسے اس کام سے منع کرتا ہے۔ اور انسانوں میں شیاطین انسی بھی ہیں جو لوگوں کو گناہوں پر ابھارتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو گناہوں میں لے جاتے ہیں، جیسے حجاب نہ کروانا، کہ یہاں اسکارف اتار دو اور یہاں پردہ نہیں اور یہ نہیں، شادی بیاہ کا ماحول ہے، بازار کا ماحول ہے، کالج کا ماحول ہے۔ تو یہ وہ شیاطین انسی ہیں جو لوگوں کو گناہوں پر ابھارتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جگہ اپنے دل کو یاد خدا سے پر رکھیں، تو شیاطین ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ یاد خدا ہوگا تو ہم اپنے حجاب کا خیال رکھیں گے، ہم اپنے اسکارف کا خیال رکھیں گے، ہم اپنے طور طریقے کا خیال رکھیں گے۔ ہم جہاں بھی ہوں گے، چاہے مارکیٹ میں ہوں، چاہے کالج میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے شادی بیاہ میں ہوں، جہاں بھی ہوں گے، ہم اپنے آپ میں ایک مسلمان ہوں گے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی بات کو ماننے والا۔ تو یہاں پر انسان کے دل میں دو کان ہوتے ہیں، ایک پہ فرشتہ معین ہے، ایک پہ شیطان معین ہے۔ ہمیں فرشتے کی بات کو سننا چاہیے اور شیطان کی بات کو نہیں سننا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف صاف کہا ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو ہمیں شیاطین کے راستے پہ نہیں جانا چاہیے۔ جیسے شیاطین انسی ہوتے ہیں، ویسے شیاطین جنی بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین انسی جو ہیں لوگوں کو گناہوں پہ ابھارتے ہیں، اور شیاطین جنی جو ہوتے ہیں نیک کام کرنے سے وہ منع کرتے رہتے ہیں۔ آیات کی تفسیر، آج اس درس میں ہم نے جو ہے سورہ ناس کے بارے میں نہیں پڑھایا ہے کہ کون سا سورہ ہے، کتنی آیتیں ہیں، مکی ہے یا مدنی ہے، یا اس کا ترجمہ نہیں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں وہ بیان ہوگا، اس لیے کہ آج کا درس بڑا ہو جاتا، لہذا مختصراً جو ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں عظمت بسم اللہ بھی پتہ رہے اور بسم اللہ کی برکت بھی پتہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ صرف قرآن کریم کے سوروں کی ابتدا ہی میں ذکر نہیں ہوا ہے، بلکہ تمام کتب آسمانی کے آغاز میں بھی ذکر ہوا ہے۔ بسم اللہ تمام آسمانی کتابوں میں بھی ذکر ہوا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں بہت سی ہیں، چار مشہور ہیں، اس کے علاوہ صحیفے ہیں اور بھی ہیں جو 110 سے زیادہ ہیں۔ تو جتنی بھی آسمانی کتابیں یا صحیفے ہیں سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہوا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا
قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ سورہ ہود کی یہ آیہ کریمہ ہے کہ جب کشتی نوح چلنے والی تھی تو جناب نوح علیہ السلام نے بسم اللہ کر کے ہی اپنی کشتی کو چلایا تھا، یعنی اس کشتی کی حرکت اور توقف کرنا اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھی بسم اللہ کیا تھا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان نبی اللہ نے بھی جب ملکہ سبا، یہاں پر بعض قارئین نے جو ہے وہ غلط پڑھا ہے، جو آڈیو بنا کر بھیجی ہے، یہ ملکہ سبا ہے۔ جب سلیمان نبی اللہ نے ملکہ سبا کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے جو خط لکھا تھا، اس خط کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیا تھا۔ اور سورہ مبارکہ نمل جو ہے ایسا سورہ ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ آیا ہے، اور سورہ توبہ ایسا سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں آیا ہے۔ تو 114 میں سورہ میں 114 بسم اللہ آئی ہے، سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ہوا ہے۔ تو جناب سلیمان نبی اللہ نے جب ملکہ سبا کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے خط لکھا تھا تو اس خط کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا، اور اس کی مثال جو ہے سورہ مبارکہ نمل میں بیان کی گئی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اصرار فرمایا کرتے تھے، ائمہ معصومین، ائمہ جو ہے وہ امام کی جمع ہے، معصومین جو ہے معصوم کی جمع ہے۔ ائمہ معصومین جب بھی کہا جائے تو یہاں 12 امام مراد لیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو جانشین معین کیے تھے وہ 12 تھے۔ تو ائمہ معصومین علیہم السلام اصرار فرمایا کرتے تھے کہ بسم اللہ کو نماز میں آواز کے ساتھ پڑھا جائے، جیسا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو بسم اللہ کو نماز میں نہیں پڑھتے یا بسم اللہ کو جزء سورہ نہیں سمجھتے، ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی بہترین آیت کو چوری کر لیا ہے۔ جب زندگی کے ہر مرحلے میں ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور ہمیں عظمت بسم اللہ پتہ ہے، بسم اللہ کی برکت پتہ ہے، تو ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم جب سورہ کی تلاوت کریں، قرأت کریں، تو وہاں پہ بھی ہمیں بسم اللہ آواز سے پڑھنا چاہیے، یا جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو جزء سورہ سمجھ کر پڑھیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی بہترین آیت کی چوری کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بسم اللہ کو آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا بسم اللہ کا ذکر فقط قرآن کریم میں ہوا ہے یا تمام آسمانی کتابوں میں ہوا ہے؟ کیا بسم اللہ کا ذکر فقط قرآن کریم میں ہوا ہے یا ساری آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے؟ اس کا جواب لکھیں۔ نمبر 3، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، جب مشرکین سنتے تو وہ منہ پھیر کر چلے جایا کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یعنی جب تنہا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہو تو وہ مجھ سے کبھی منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز سے پڑھنا سنت رسول ہے۔ اس سے منہ کون پھیرتا تھا؟ مشرکین منہ پھیرا کرتے تھے۔ تو ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز بلند پڑھنا چاہیے، یہ سنت رسول ہے۔ اگر اس سے کسی کا منہ بگڑ رہا ہے یا بن رہا ہے یا منہ پھیر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرکین میں سے ہو۔ چوتھا، حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی اپنے کمرے میں داخل ہو تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے کمرے میں داخل ہوں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے داخل ہونا چاہیے۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ شیاطین وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ گھر ملائکہ کے نازل ہونے اور وہاں سے مانوس ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ گھر میں برکت لانے کا ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت کریں، اس سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے روم میں داخل ہو تو وہاں پہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، اور جب گھر میں داخل ہو تو بھی بسم اللہ کہنا چاہیے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ گھر ملائکہ کے نازل ہونے اور ملائکہ کو وہاں سے انسیت محسوس ہوگی، یہ فائدہ ہونے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی انسان سواری پہ سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ہمراہ ہو جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو ایک شیطان اس کے ہمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی انسان سواری پہ سوار ہو، ہم جہاں بھی جا رہے ہیں گھر سے نکلیں تو بسم اللہ کہیں، سواری پہ سوار ہوں تو بسم اللہ کہیں، سواری سے اتریں تو بسم اللہ کہیں، کسی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ کہیں۔ اس سے خیر و برکت ہونے والی ہے، اس سے ہماری حفاظت ہی ہونے والی ہے اور شیاطین دور ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں بسم اللہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ پانچواں اور آخری ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی وضو کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کا پورا بدن پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا پورا بدن پاک نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہ مقامات پاک ہوتے ہیں جہاں پانی پہنچتا ہے۔ ہم تلاوت قرآن کے لیے وضو کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، ہم سونے کے لیے وضو کرتے ہیں، اور بھی دیگر کاموں کے لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ جب وضو کرنے جائیں تو وضو کی ابتدا جو ہے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بسم اللہ کر کے اگر ہم وضو کریں گے تو ہمارا ظاہری بدن بھی پاک ہو جائے گا اور ہمارا باطنی بدن بھی پاک ہو جائے گا۔ اگر ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو فقط ہمارا چہرہ پاک ہو رہا ہے، ہمارا ہاتھ پاک ہو رہا ہے، ہمارا پیر پاک ہو رہا ہے، جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو رہی ہے۔ لیکن اگر بسم اللہ کر کے وضو کریں گے تو ہمارا پورا بدن پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پورے بدن کو جو ہے ہمیشہ پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو پورا بدن پاک ہو جائے گا، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو فقط وہ جگہ پاک ہوگی جہاں پانی پہنچے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو کوئی بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو میں اس کے نام اعمال میں 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، فقط ہمیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ جب بسم اللہ پڑھنے سے ہمیں اتنا ثواب مل رہا ہے، تو اگر ہم قرآن پڑھنے لگیں، ہم نماز پڑھنے لگیں، ہم دعا پڑھنے لگیں، مناجات پڑھنے لگیں، تو ہمیں کتنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ یہاں پہ پانچواں اور آخری سوال یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کے تین ثواب، تین فائدے بیان کریں، تین فائدے بیان کریں۔ یہ آج کا درس تھا جو سورہ ناس سے شروع ہوا اور بسم اللہ کی تفسیر پہ تمام ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں سورہ ناس کی تفسیر، اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سے تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کے وجود سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی پروردگار توفیق دے، اور ہم سب کی جان مال عزت آبرو کو پروردگار محفوظ فرمائے۔ ہم سب کو تمام آفات و بلیات ارضی سماوی تمام بیماریوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ دین کی خدمت کرتے رہیں، دیندار رہیں، دین کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ خدا ہماری اس خدمتوں کو قبول فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔